بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ کل تک ہم نے غزل نمبر 2 میر تقی میر پڑھی تھی، اس کی ساری تشریحات ہو چکی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بلکہ آپ لوگوں نے ذہن نشین بھی کیے ہوں گے۔ آج اسی غزل کی مشقی سوالات جوابات چل رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مشقی سوالات جوابات میں جس طرح ہم عموماً آپ لوگوں کو پتہ ہے کلاس میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ جیسی ہی ہم غزل یا نظم شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران ہم مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی لوازمات ہیں، جتنی بھی لازمی چیزیں ہیں غزل سے ریلیٹڈ تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی کا ذکر چل رہا ہے، مشقی سوالات میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر فرسٹ ہے کہ پہلی غزل کا مطلع لکھیں، اور ساتھ میں سوال نمبر 2 ہے دوسری غزل کا مقطع لکھیں۔ تو یہ کتاب والوں نے اس طرح کے سوالات کیوں لکھے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگ مطلع اور مقطع کی پہچان کر سکیں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کسی نظم یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم نے ایڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مطلع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف، جبکہ جو مقطع ہوتا ہے وہ آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں۔ تو آخری شعر میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے دوسری غزل کے مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو کافی مطلع اور مقطع کی نشاندہی آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے کہ پہلی غزل کی قوافی لکھے۔ ابھی یاد رکھیں یہ لفظ غزل جو ہے یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے یہاں پر آیا ہے پہلی۔ تو پہلی لفظ اس وجہ سے کہ یہ لفظ نظم اور لفظ غزل دونوں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلی غزل کی قوافی لکھے۔ قوافی قافیہ کی جمع ہے، تو پہلی غزل کی قوافی کون کون سی ہے یہاں پر ہم نے آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ کب، جب، تب، اب، سبب، ڈھب، لب اور ادب۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قافیہ یہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی الفاظ یہاں پر درج ہے یہ ہم آواز ہے، یعنی ان کی اینڈ میں جو آواز آ رہی ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے، یعنی با کی آواز۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے دوسری غزل کی ردیف لکھیں۔ ردیف اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ردیف قافیہ کے بعد جو کہ تو جو الفاظ آنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو کی تو یعنی ویسے کی ویسے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ تو دوسری غزل میں آپ دیکھیں کہ کر چلے کر چلے کر چلے، یہ ردیف کے طور پر یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اکثر بورڈ کے پیپر میں جب یہ سوال واحد جمع لفظ آتے ہیں نا تو اسی سے وہ کوئی نہ کوئی لفظ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں جو واحد ہے اور اس کی ہم نے جمع لکھنی ہے۔ یہاں پر ہے سبب، سبب کی جمع آتی ہے اسباب۔ اسی طرح لفظ سجدہ ہے، سجدہ کی جمع ہے سجود۔ یہ لفظ یاد رکھیں، اکثر بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو سجدہ کی جمع ہے سجود۔ اسی طرح لفظ آہ، آہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے آہیں، آہ برنا
یہ پہلے آپ ایک محاورہ پڑھ بھی چکے ہوں گے یا انشاءاللہ ہم 9 کلاس آنے والے اسباق میں پڑھ لیں گے. ایک محاورہ ہے آہ برنا، تو یہ وہی آہ برنا ہے، آہ. اسی طرح اگلا لفظ ہے دوا. تو لفظ دوا کی جمع جو ہے وہ ہے ادویہ. یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بہت اچھے بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس میں کنفیوز ہونا نہیں ہے. لفظ دوا کی جمع ہے ادویہ. پھر ایک لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں ادویات، تو وہ ادویہ کی جمع ہے، اور جو جمع الجمع کہلاتی ہے، جمع الجمع. تو دوا کی جمع ہے ادویہ اور ادویہ کی جمع ہے ادویات. اور نیکسٹ 5واں لفظ جو ہے وہ انتہائی آسان، لفظ ادب. ادب کی جمع ہے آداب. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. سوال آپ کے پاس ہے مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیں. ابھی یہ سوال ابھی تک تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، 6 کلاس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، 7 میں 8 میں، کہ آپ کو صرف الفاظ دیے جاتے ہیں کہ اس مذکر دیے جاتے ہیں مؤنث لکھیں، مؤنث دیے جاتے ہیں مذکر لکھیں. لیکن یہاں پر آپ سے پورا جملہ لکھنے کو کہتے ہیں. تو اس میں لوجک کیا ہے؟ لوجک اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی لفظ مذکر کو مؤنث میں یا مؤنث کو مذکر میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سارا جملہ چینج ہو جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ لڑکا آتا ہے، لڑکی آتی ہے، تو ابھی دیکھو جملہ چینج ہو گیا. تو یہ کتاب والے آپ سے یہ پریکٹس کرانے کے لیے کہ آیا آپ سارا جملہ چینج کر سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے، تو اس سلسلے میں وہ آپ کو یہ سوال نمبر 5 اسی سٹرکچر کے طور پر دیا ہے کہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیں. اچھا جی یہاں پر ہمارا پہلا جملہ ہے ماں نے بیٹی کو نصیحت کی. اب یہاں پر ماں یہ چینج ہوگا باپ میں، اور لفظ بیٹی یہ بیٹی میں چینج ہوگا، جس طرح آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، باپ نے بیٹی کو نصیحت کی. اچھا جی جملہ نمبر 2 میں آپ دیکھیے نوکر اور راجہ الفاظ ہیں، تو یہ نوکر کی جگہ نوکرانی آ جائے گا اور راجہ کی جگہ رانی آ جائے گا. نوکرانی نے رانی کو سلام کیا. اسی طرح ماں نے بہو سے پانی مانگا، تو ماں کی جگہ باپ آئے گا اور بہو کی جگہ داماد آئے گا. باپ نے داماد سے پانی مانگا. اسی طرح مالی، صرف ایک لفظ آیا ہے مالی، تو اس کا جو مؤنث لفظ آئے گا وہ ہے مالن. مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے. جملے میں تھوڑی سی اور بھی چینجز آ گئی. اسی طرح حجن، حاجی کی مؤنث ہے، تو حجن نے خادمہ کو انعام دیا، حاجی نے خادم کو انعام دیا. ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ آپ کا جو مشق ہے وہ اختتام پذیر ہوا. یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کے طور پر آج یہ یاد کرنا ہے. سارا مشق جو ہے یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کے طور پر یاد کرنا ہے، لہذا بعد میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی اب ہم یہاں تو اردو سی یعنی جو غزل کا جو مشق تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے اس میں بھی بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ اردو بے کا کام درج ہے. اردو بی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بکلیٹ میں بھی کہ وہاں پر کہانی نمبر 1 دی گئی ہے، تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر کہانی نمبر 1 وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو کہانی نمبر 1 جو ہے اس کا جو ٹائٹل نام ہے وہ ہے شیر اور بیل. شیر اور بیل. کہانی یاد رہے کہ بچے یہ کہانی آسانی کے ساتھ یاد کر جاتے ہیں، بچے تو کیا بڑی بھی یاد کر جاتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جو بچے لکھتے وقت املا میں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے. آپ لوگ توجہ سے سنیں، توجہ سے پڑھیں، توجہ سے یاد کریں، تو انشاءاللہ پھر اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. کہانی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں 2 بیل رہتے تھے. بیل
ان میں بڑی دوستی تھی، وہ ہر آفت کا مل کر مقابلہ کرتے اور آپس میں اتحاد و محبت سے، اتفاق و محبت سے رہا کرتے تھے۔ ایک بار شیر نے ان پر حملہ کیا، مگر دونوں نے مل کر اسے ایسا مارا کہ شیر کو دم دبا کر بھاگ نہ پڑا۔ اس دن کے بعد کسی دشمن کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، یعنی ان کی طرف، ان کے بارے میں کوئی غلط منصوبہ بنا سکے۔ اتفاق کی بات دیکھیں، ابھی دیکھیں جب لوگ اتفاق سے رہتے ہیں نا، اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کے دشمن بھی بنیں گے۔ تو اسی طرح ان دو بیلوں کا ایک دشمن، اتفاق کی بات دیکھیں کہ اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہا کرتی تھی، اسے بیلوں کی یہ دوستی اور محبت سخت ناپسند تھی۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتی کہ یہ موقع ملے تو دونوں میں پھوٹ ڈال دے۔ پھوٹ ڈالنا محاورہ ہے، نفرت پھیلانا۔ پھوٹ ڈالنا معنی ہے نفرت پھیلانا۔ لومڑی کی مکاری ضرب المثل ہے، یعنی ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے کہ یہ لومڑی ہے نا، سارے جانوروں میں یہ لومڑی یہ بہت خطرناک اور شاطر اور مکار جانور ہے۔ اس نے اندر ہی اندر کچھ ایسا چکر چلایا اور دونوں بیلوں کے کان ایک دوسرے کے خلاف کچھ ایسے بھرے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ یعنی ایک کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہارا دوست، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور دوسرے کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی کہ یہ صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، یہ تمہارا اچھا اور ہمدرد دوست نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی دوستی اب دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور لومڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ لومڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تو یہاں بچوں ہمیں ایک اور سبق مل رہا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی آپ کے کان بھرے تو بالکل اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کا کھوج لگانا چاہیے۔ بیلوں کی اس نا اتفاقی کا علم کسی طرح شیر کو بھی ہو گیا۔ ہاں اب تو سمجھ گئے نا کہ جب آپ جھگڑا پیدا کریں گے، جب آپ نا اتفاقی پیدا کریں گے تو دشمن لوگ آپ کی نا اتفاقی کا فائدہ لیں گے۔ تو بیلوں کی اس نا اتفاقی کا علم کسی طرح شیر کو ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ٹھان لینا مانا ہے ٹھان لینا، فیصلہ کرنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان دو بیل یہ تو اکٹھے میں ان دونوں کو زیر نہیں کر سکتا تھا نا، لیکن اب دونوں کو میں زیر کر لوں گا۔ ایک دن موقع پا کر ادھر آ نکلا، ادھر مین یعنی جہاں پر یہ دونوں بیل رہا کرتے تھے، اس نے آتی ہی جٹ ایک بیل پر حملہ کر دیا۔ جٹ مین فوراً، یعنی کچھ بھی اس کو موقع نہیں دیا۔ دوسرا بیل اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے بالکل آگے نہ بڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ لومڑی نے اس کے کان بھر جو بھرے تھے نا، تو دوسرے بیل نے اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ شیر نے اس کے ٹکڑے کر دیے، پھر دوسرے پر جپٹا اور اسی بھی چیر پاڑ کر رکھ دیا، یعنی اس کا قیمہ بنا ڈالا اور اسی بھی ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح دونوں بیل اپنی نا اتفاقی کے باعث ہلاک ہو گئے۔ ابھی دیکھو بچوں، جب تک دونوں بیل دوست تھے، اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، تو شیر کو بھی ہے، شیر کتنا بڑا جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو جنگل کا بادشاہ بھی اس پر باری نہ ہو سکا۔ لیکن جب دونوں میں نا اتفاقی آ گئی اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے نا اتفاقی آ گئی، تو شیر کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اخلاقی سبق ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے، اور بے اتفاقی سے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی گروپ، کوئی دوست آپس میں نا اتفاقی اور اسی طرح دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو یونین ہے، ان کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اسی وجہ سے یہاں پر نتیجہ دونوں نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، یا نا اتفاقی کا انجام برا یا اتفاق میں برکت ہے۔ اچھا جی، کہانی نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی نمبر 2 ہمارے پاس ہے گدھا اور ندی۔ گدھا اور ندی کہ گدھے کے ساتھ کیا ہوا اور ندی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ نمک لاد کر شہر لے جاتا اور فروخت کر کے پیسے کماتا تھا، یعنی پیسے کماتا تھا، اسی طرح اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ گزر بسر کرنا مین زندگی گزارنا یا زندگی کا خرچ اٹھانا۔ ایک دن وہ حسب معمول گدھے پر نمک لاد کر شہر جا رہا تھا۔ ان کے راستے میں ایک ندی آتی تھی، اس پر سے گزرنے کے لیے ایک پل تھا۔ پل پر سے گزرتے وقت اچانک گدھی کا پاؤں پسل گیا اور وہ نمک سمیت ندی میں جا گرا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ایک کوسچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسا پل تھا کہ گدھا بیچارہ اس سے نیچے گر گیا؟ تو یاد رکھو، ایک تو یہ کہ ندیوں پر اتنے بڑے پل نہیں ہوتے جس طرح یہاں پر یہ دریاؤں پر یا نہروں پر باندھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پرانے زمانے کی کہانی ہے، اور ایک یہ کہ فرضی کہانی بھی ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ اتنی سائنس ٹیکنالوجی اور ان چیزوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو لہٰذا جو پل وغیرہ بنائی جاتی تھی وہ بھی انتہائی کمزور اور انتہائی تنگ وغیرہ۔ آدمی بیچارے نے گدھے کو بڑی مشکل سے پانی سے نکالا، یعنی کچھ زور لگا کر، کچھ زبردستی، کچھ مار داڑ کر گدھے کو پانی سے نکالا، لیکن اتنی دیر میں بہت سا نمک پانی میں بہہ گیا۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہ نمک جو ہے یہ پانی میں بہت جلد حل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں بہت سا نمک جو ہے پانی میں بہہ گیا، یعنی حل ہو گیا، اور گدھے کا بوجھ کم محسوس ہونے لگا۔ یعنی گدھا جب پانی سے نکلا تو چونکہ نمک تو کم ہو چکا تھا، لہٰذا اس کے وزن میں کمی آئی تھی۔ اب جب گدھا چلنے لگا تو کافی خوش تھا اور تیز تیز جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وزن کم تھا، تو لہٰذا آسانی کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ اس بات کو گدھے نے اپنا معمول بنا لیا۔ اب دیکھو نا بچوں، یہ گدھا بھی بعض بچوں سے زیادہ ہوشیار نکلا کہ اس نے جب موقع دیکھا تو کیا ہوا، موقع دیکھ کر اس نے سوچا کہ مجھے یہاں آسانی مل رہی ہے، تو بعض بچوں کی طرح اس نے بھی شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ اس بات کو گدھے نے اپنا معمول بنا لیا۔ اب جب بھی وہ ندی پر سے گزرتا تو گدھا جان بوجھ کر ندی میں گر پڑتا اور اس طرح اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، یعنی اس کی جو نمک کا جو بوجھ ہے اس میں کمی آ جاتی۔ 2-3 مرتبہ، اچھا جی یہاں پر آپ دیکھیے یہ پرنٹنگ میں یا کمپوزنگ میں یہ لفظ یہاں پر رہ گیا ہے، تو 2-3 کے بعد آپ لفظ یہاں پر پینسل یا پین وغیرہ سے لکھیے مرتبہ۔ 2-3 مرتبہ گدھی کی اس حرکت پر آدمی کو عقل آئی اور وہ اس کی کام چوری کو سمجھ گیا۔ اس نے گدھے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو انسان تھا نا، لہٰذا اس نے سوچا کہ گدھا جب اب اتنی ہوشیاری دکھا رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا سبق سمجھانا چاہیے، سبق دینا چاہیے۔ لہٰذا اب کیا کیا، یعنی اس کا جو مالک تھا اس نے ذہن میں منصوبہ بنایا۔ ایک دن اس نے گدھے پر روئی لا دی۔ روئی تو آپ جانتے ہیں نا، مالوچ روئی، تو روئی جو ہے یہ پانی بالکل جذب کرتا ہے۔ تو ایک دن اس نے روئی پر لادی اور روانہ ہوا۔ گدھا بہت خوشی سے تیز تیز جا رہا تھا اور جیسی ہی ندی میں جان بوجھ کر گرا تو روئی نے سارا پانی جذب کر لیا اور اس کا وزن دگنا ہو گیا۔ تو جب دیکھیے جب وزن دگنا ہو گیا تو یہ تو نہیں نا کہ وہ وزن اس نے لے جانے سے انکار کر دیا، بلکہ کیا ہوا، اب اسے دگنا بوجھ لے کر چلنا پڑا، کیونکہ پیچھے تو مالک کا ڈنڈا آلریڈی تھا،
تو لہٰذا انکار تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اسے بھاری وزن برداشت کرنا پڑا۔ اسی طرح گدھے کو اپنی کیے کی سزا ملی، اور گدھے کو یہ سزا ملی کہ اس دن اس نے بہت زیادہ بوجھ اسے لے جانا پڑا، لہذا آئندہ اس نے توبہ کی ہوگی۔ اخلاقی سبق ہمارے پاس ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام خلوص نیت اور لگن سے کرنا چاہیے، محنت میں ہی کامیابی ہے، اور بدنیتی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، لہٰذا اس کہانی کا جو نتیجہ ہے وہ ہے بدنیتی کی سزا۔ اچھا جی، اب آگے ہم اردوی میں آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے اس میں خطوط اور درخواستیں ہیں، مکالمات ہیں، تو یاد رکھیں کہ کہانی کی تو بس کوئی پیٹرن نہیں ہوتی، یہی ایک پیٹرن ہوتی ہے جس طرح کوئی سبق ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں خط اور درخواست میں ہمیشہ پیٹرن بہت ضروری چیز ہے۔ بورڈ میں اس کو بہت زیادہ حیثیت دی جاتی ہے، اگر آپ کے پیٹرن میں کوئی کمی ہوگی تو آپ کے مارکس کاٹے جاتے ہیں، درمیان میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اتنا اسے نہیں دیکھا جاتا متن میں، لیکن آپ نے اس کے پیٹرن پر، اس اردو میں جسے خاکہ کہتے ہیں، اس کے خاکے پر، اس کے پیٹرن پر بہت زیادہ زور دینا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں خط اور درخواست کی جو پیٹرن ہے وہ تقریباً آپ 4th کلاس سے پڑھتے آئے ہیں، 4th 5th 6th 6th 7th 8th تک، تو جو نمونہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی نمونے کے طور پر ہم جس طرح بائی کونے آپ کا جو پیج ہوتا ہے نا، تو بائی کونے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کمرے امتحان، فرسٹ لائن میں آپ لکھو گے، نیکسٹ لائن میں آپ ڈیٹ لکھو گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ڈیٹ۔ پھر جب جہاں پر یہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی کے نیچے آپ نے پھر اپنے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اسی کو آپ مخاطب کرو گے۔ جیسے یہاں پر ہم نے خط نمبر 1 والد صاحب کے نام مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے خط لکھیں، تو اپنے والد صاحب کو خط لکھیں کہ مستقبل میں آپ کیا کرو گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے اس خط میں لکھنی ہے۔ تو آپ اپنے ابو جان کو کہیں گے کہ آئندہ زمانے میں میں کیا کروں گا، اسٹڈی کروں گا یا نہیں کروں گا، کیا پڑھوں گا کیا نہیں پڑھوں گا۔ تو پیارے ابا جان، اس کے بعد یہ جو آپ تفصیلیہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ضرور ڈالنا ہے بورڈ میں۔ اگر آپ نے یہ مس کیا تو آپ کا 1 نمبر ختم۔ 4th لائن میں آپ لوگوں نے السلام علیکم، مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، السلام علیکم، السلام علیکم کی میم کی نیچے بالکل آپ نے خط شروع کرنا ہے۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ یہ جملہ جو ابتدائی جملہ ہے، تمہیدی جملہ ہے، یہ ہم کسی بھی خط کی شروع میں لکھ سکتے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ اب آگے ہم خط لکھیں گے، آج ہی آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ اچھا جی، اب آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ کس کو؟ ہاں، ابا جان کو۔ تو ابا جان کی خط کو ہم ویلیو دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ آج آپ کا خط ملا، نہیں، آپ کا گرامی نامہ ملا۔ جس طرح ہم بڑوں سے کہتے ہیں نا کہ تشریف رکھیے یا کانا تناول فرمائیے، اس طرح۔ تو آج ہی آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر کے، یہ ترک ہے، ہاں، ترک نہیں پڑھنا ہے، تعلیم کا ارادہ ترک کر کے آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں، لیکن ابا جان میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس طرح نا منت اور سماجت کے ساتھ۔ میں امتحان میں A گریڈ میں کامیاب ہوا ہوں اور وظیفے کی بھی امید ہے۔ یہاں یہ لفظ امید، وظیفہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ انگریزی میں اس کے لیے بڑا ہی پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسکالرشپ، یہ وہی لفظ ہے۔ ہاں، اور وظیفے کی بھی امید ہے، یہ سب میری تعلیم سے دلچسپی اور محنت کے باعث ہے، یعنی مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اور میں محنت بھی کر رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے A گریڈ ملا ہے اور وظیفے کی بھی امید ہے۔ ابا جان، تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی جس سے میں آپ کی مالی معاونت کر سکوں گا، یعنی ابا جان میں آپ کو کچھ نوٹس دے دیا کروں گا، نوٹ، پیسہ،
ٹھیک ہے. میرا CSS کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا امتحان ہوتا ہے جس کی میں اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ بہت بڑے افسر بن جاتے ہیں. تو CSS امتحان میں بھی بیٹھنے کا ارادہ ہے. اگر کامیاب ہو گیا تو آپ فخر محسوس کریں گے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے سے آپ کو نقصان نہیں بلکہ عزت ملی. میں نے اپنے مستقبل کے ارادے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا. امید ہے کہ آپ اس فیصلے سے خوش ہوں گے. بس یہاں پر آپ کا خط ختم. اینڈ میں آپ نے پھر جو یہ اختتامی جملہ ہے اسے کہتے ہیں امی اور بہن بھائیوں کو سلام. اور بالکل ابھی آپ دیکھو نا یہاں پر سلام بھی آیا ہے لیکن اینڈ میں والسلام بھی آیا ہے. تو یاد رہی کہ یہ جو دوسرا والسلام ہم الف لام کے ساتھ لکھتے ہیں یہ خط کے پیٹرن کا حصہ ہے. اسی کبھی بھی مس نہیں کرنا ہے. سنا والسلام. آپ کا بیٹا دال زال. کیا آپ لوگ زیادہ دال کھاتے ہو یا اس لیے دال زال؟ ٹھیک ہے. اچھا جی خط نمبر 2. یہ خط نمبر 2 میڈم شہناز نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پڑھا تھا لیکن چلیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خط نمبر 2 دوست کے نام فنی تعلیم کی اہمیت و افادیت کے بارے میں خط لکھے. بالکل پیٹرن آپ ذہن نشین کر لیں. از کمرے امتحان ڈیٹ پیارے دوست السلام علیکم. سلام کے بعد عرض ہے جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ سلام کے بعد عرض ہے. یہ جملہ آپ ہر خط میں لکھ سکتے ہیں. تو سلام کے بعد عرض ہے کہ کل آپ کا خط موصول ہوا. پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے FSC کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور مزید تعلیم کے لیے مشورہ مانگا ہے. یعنی مجھ سے مشورہ مانگا ہے کہ آگے کو چل کر میں کیا کروں. تو میری دوست اگر میری مانو تو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بجائے BSc کی ڈگری کے حصول کے لیے اگر کسی فنی تعلیم کا ڈپلوما حاصل کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. فنی تعلیم یعنی ایسی تعلیم جس سے آپ ڈائریکٹ کوئی بھی کسی بھی پیشے میں آپ نوکری کر سکیں. یہی مشورہ مجھے ابا جان نے بھی دیا تھا. ان کے کہنے کے مطابق فنی تعلیم حاصل کرنے میں ایک تو وقت کم لگتا ہے اور ملازمت بھی اسی شعبے میں جلد مل جاتی ہے. جس طرح میڈیکل شعبے میں 4 سالہ اور 2 سالہ فنی تعلیم کے ڈپلومے ہیں. اگر یہ فنی تعلیم حاصل کی جائے تو میڈیکل کی اسی یونٹ میں ملازمت مل جاتی ہے. مطلب یہ کہ جس بھی سائٹ کا جس بھی شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہوگا تو اس میں اور فنی تعلیم کے ذریعے ہم ایک واضح منزل کا انتخاب کر کے اس راہ پر چلتے ہیں اور مزید آگے بڑھ کر ترقی حاصل کر سکتے ہیں. فنی تعلیم کے بغیر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے. یعنی وہ کنفیوز ہوتا ہے نا کہ میں کیا کروں. کوئی جو بھی مشورہ کرتا ہے وہ اسے کرنے کی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. کبھی ایک شعبے میں جاتا ہے تو کبھی دوسرے میں. اس طرح اس کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے دوست کو یہ مشورہ دیا کہ ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ کسی فنی شعبے میں داخلہ لے لے تاکہ آپ کو جلد ملازمت مل جائے اور آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. امید ہے کہ آپ کو فنی تعلیم کے انتخاب میں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی. اپنے والدین کی خدمت میں میرا سلام والسلام. آپ کا دوست دال زال یا سین شین کوئی بھی ہو. اچھا بچوں ہوم ورک میں شروع میں نے بتا دیا تھا کہ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کا جو مشق ہے بس وہ سارا یاد کر لیں اور یہ خطوط بھی ساتھ میں یاد کر لیں کیونکہ انتہائی آسان ہے اور کہانیاں تو ویسی بھی آسانی کے ساتھ یاد رہ جاتی ہے. اگر کسی بچی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو جلدی جلدی پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی بچہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو کوئی کنفیوژن ہو. جی بیٹا حضر اینی کوشچن؟ حضر جی نہیں ہے کوشچن نہیں ہے سر جی. اچھا جی شکریہ جی. جی کوئی اور بچہ کوئی اور بچی؟ عبدالعزیز. اسکیوز می سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر جی یہ آج کا ہوم ورک ذرا بتائیے دوبارہ. میر مانا بس جو کام کیا نا یہ ہوم ورک میں یاد کرے. ویسے بھی آپ گھر پر فارغ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. دونوں خطوط یاد کریں
اور وہ مشق ہو تو انتہائی آسان ہے، یہ تو آپ پہلے سے پڑھتے آئے ہیں. یس سر. اوکے جی شکریہ. جی اور کوئی بچہ؟ اچھا جی وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنا کام شوق کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.